الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ محترم حضرات، احکام حج سے متعلق آیات پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ اس سلسلے کی 8ویں اور آخری آیت ہے اس مقام پر، جہاں حج سے متعلق کچھ باتیں مزید ارشاد کی گئی ہیں۔ کا ترجمہ یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں بھی اللہ کا ذکر کرو۔ فمن تعجل فی یومین، اگر کوئی شخص 2 دن کے اندر جلدی کام کر لے کوئی گناہ نہیں، فلا اسم علیہ۔ ومن تأخر، جو 1 دن مزید اضافہ کرے اس کے لیے بھی کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لمن اتقى، لیکن شرط یہ ہے کہ تقوی بہرحال مقدم ہو۔ واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان رکھو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب ایک دن اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ کا ذکر کرو کچھ گنے چنے دنوں میں۔ اس سے مراد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایام تشریق جو ہوتے ہیں، عید کے بعد عید کے دن اور عید کے بعد 2 دن مزید، جو ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں اونچی آواز سے، یہ اللہ کا ذکر ہے، کچھ دن کرنا ہے، زندگی بھر کا وہ نہیں ہے، بلکہ تکبیر تشریق کچھ ہی دن، 2 ہی 3 دن کی جاتی ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کرنے کو کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس پر مفسرین نے اشارہ کیا کہ اس آیت کے اندر ایام معدودات میں چند دنوں میں، گنے چنے دنوں میں ذکر کرنے سے وہی ذکر مراد ہے۔ فمن تعجل فی یومین، اگر کوئی 1 دن 2 دن پہلے کوئی اپنا کام کر لے۔ اصل میں یہ ہوتا تھا کہ حج کے لیے جو لوگ جاتے تھے تو جمرات 3 دن کرنے کے بجائے 2 دن کر کے جلدی واپس آ جاتے تھے۔ اگر یہ کرنے میں دل کا تقوی مقدم ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ لمبا سفر، آدمی تھکا ہوا، 10 ذی الحجہ کے بعد مزید 3 دن کے بجائے مزید 2 دن کے اندر اگر جمرات پر اپنی کنکریاں وغیرہ مار کر کے فارغ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کوئی 3 دن تک جمرات پر رمی کرتا رہے، کنکری مارتا رہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ جو لوگ 2 دن کے اندر کنکری مار کر کے اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جاتے تھے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ دیکھیے عجیب لوگ ہیں، اتنے دور سفر کیا ہے، اسی کام کے لیے آئے ہیں، پھر بھی آرام چاہتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ تو 3 دن تک جو لوگ کنکری مارتے تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ لوگوں کو کتنی جلدی پڑی ہے، 2 دن کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ 2 دن کنکری مارتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بیکار میں 1 اور دن وہاں پر ضائع کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے افراد اور تفرید، یہ ایک طرف زیادتی ایک طرف کمی، اور دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا آپ 2 دن کنکری ماریے، 3 دن کنکری ماریے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ شرط کیا ہے؟ لمن اتقى، اس شخص کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جلدی بن جانے میں، کنکری 3 دن مارنے میں، یا 2 دن کر کے مزید 1 دن سکون سے بیٹھنا اگر ہے تو یہ کیا چیز مقدم ہے؟ اللہ کا ڈر مقدم ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ پھر آگے کیا کہا؟ کیوں؟ لمن اتقى، تقوی اگر مقدم ہے تو آپ کا 2 دن کا عمل بھی قبول ہوگا، 3 دن کا عمل بھی قبول۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے عمل کو ہی قبول کرتا ہے۔ اگر آپ خالی خولی کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا دنیاوی غرض مقدم ہے، 2 دن کنکری مار دے، چلو بزنس کے سلسلے میں کوئی بات کریں گے، تجارت کریں گے، یا کوئی اور مقصد مراد ہے، تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے کو ہی
قبول کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اگر حج کے ان ایام کو جلدی جلدی کرنے میں نعوذ باللہ اگر بیزاری ہے آپ کو، جلدی جلدی اس لیے کر رہے ہیں، کون یہ ٹینشن پالتا ہے 3 دن مزید، تو پھر آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو اس لیے کہ ڈرنے کے اندر خیر ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذاتی مقصد کے لیے یہ کام جلدی کیا ہے تو پھر آپ کے حج کی قبولیت بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْلَمُوا، اور یہ جان رکھو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم سب ایک دن اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ دراصل تقویٰ جو ہے حج کے اعمال کی روح ہے۔ حقیقی روح کیا ہے؟ تقویٰ آدمی حج کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اگلی زندگی اللہ سے ڈر کر کے گزارے گا۔ دراصل یہ جو اجتماع ہوتا ہے، اتنا بڑا اجتماع، یہ اجتماع ہمیں ایک اور اجتماع یاد دلاتا ہے۔ کون سا اجتماع؟ کل قیامت کے دن سارے انسان اول سے آخر تک جب جمع کیے جائیں گے، وہاں کوئی بید بھاؤ نہیں ہوگا، وہاں سارے ایک اس میں ہوں گے، ایک مقام و مرتبے اور ایک حیثیت میں ہوں گے لوگ، تو وہ مقام ہم کو حج کا اجتماع یاد دلاتا ہے۔ اس لیے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کے ذہن میں اگر یہ جاگزی ہو جائے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، مجھے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو ہر قسم کے تقوی کی جو ہے وہ کیفیت آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور یہ جان رکھو کہ سب تم ایک دن جمع کیے جاؤ گے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ آدمی کے اندر جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اور حج کیوں کرتا ہے آدمی؟ حدیث میں آتا ہے جو آدمی سچے پکے ارادے سے، نیت سے، خالص اللہ کے لیے حج کرتا ہے تو پھر ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ تو یہ آدمی اگر حج کے بعد ایسی ہی زندگی گزارتا ہے تو پھر یہ اس کے حج کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا تقوی کی تاکید اس لیے کی گئی حج سے لوٹنے کے دن، آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان آدمی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دیکھو آپ تو حج سے فارغ ہو گئے ہیں، آپ کو لوگ حاجی کہیں گے، تو دل کے اندر ایک گناہ تکبر کہیں نہ کہیں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آدمی کیا سمجھتا ہے؟ ارے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو سب دھلے دھلائے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اپنے کو بڑا اور سامنے والے کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جان رکھو کہ ایک دن تم سب کو میرے پاس جمع ہونا ہے۔ کس کا دل کتنا پاک تھا، کس کا دل حج کرنے کے معاملے میں کتنا صاف تھا، اور حج کے بعد اس نے اپنے سے سامنے والے کو کمتر سمجھا اور خود کو بڑا سمجھا اور حاجی سمجھا، اور اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھا کہ مجھ پر تو اب جنت واجب ہو گئی ہے۔ یہ سمجھنا نہیں چاہیے۔ ایک دن آئے گا وہاں تم سب جمع کیے جاؤ گے، وہاں فیصلہ ہوگا، وہاں تمہارے حساب کتاب کیے جائیں گے، وہاں تمہارے دلوں کی کیفیات کو بھی جانا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بار پھر مزید حشر اور جمع کرنے کے سلسلے میں بات کہی۔ آگے آنے والے آیات کے اندر منافقوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ اہل ایمان کا ذکر پیچھے گزر چکا، اب منافقین کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے۔ کل انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات پر غور فکر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔